اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنَاكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اور تم کیسے اس کو واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ہم بستری کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے تم ان کو نکاح میں نہ لاؤ مگر جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی اور نہایت قابل نفرت بات تھی اور بہت ہی برا طریقہ تھا۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں بھی جو تمہاری پرورش میں ہیں اور جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ پس اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے بیٹے جو تمہاری نسل سے ہیں ان کی بیویاں بھی حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کی عصمت سے تم فائدہ اٹھا چکے ہو اور عقد نکاح کے ذریعے جس سے حسن سلوک کا مضبوط عہد کر چکے ہو، کسی شریف انسان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ دیا ہوا مہر اس سے واپس لے لے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی یہ نکاح باقی رہے گا، بلکہ نکاح تو ٹوٹ جائے گا، البتہ اس سلسلے میں کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس سلسلے کی جو حرمتیں ہیں وہ دو طرح کی حرمت ہے، ایک عارضی حرمت ہے اور ایک دائمی حرمت ہے۔ عارضی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے فی نفسی ہی نکاح کرنا تو جائز ہو لیکن کسی وقتی رکاوٹ کی وجہ سے ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز اور درست نہ ہو، جیسے دو سگی بہنوں کو نکاح میں بیک وقت جمع کرنا یہ درست نہیں ہے، البتہ اگر ایک سے طلاق ہو جائے یا وفات ہو جائے اب دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ اور دوسری حرمت دائمی ہوتی ہے جو رشتے دائمی طور پر حرام ہوتے ہیں، اور یہ دائمی حرمت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی وغیرہ، اور ماں کے حکم میں دادی اور نانی اور پورا مادری سلسلہ ہے۔ بیٹی کی حکم میں نواسی، نواسے اور ان کا پورا سلسلہ ہے۔ باپ ہی کی طرح دادا اور نانا کی منکوحہ بھی حرام ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سحر یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں، ان میں بیوی کی ماں، اس کی بیٹی اور بہو وغیرہ شامل ہیں، جیسے بیوی کی بیٹی اور پوتی حرام ہے اور نواسی کا بھی یہی حکم ہے۔ اور قرآن نے جو بیٹے کے ساتھ نسبی بیٹے کی قید لگائی ہے اس سے لے پالک کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام کے اندر لے پالک لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
اس لیے لے پالک کی بیوی سے نکاح کرنا درست ہے، حرام نہیں ہے۔ تیسرے وہ جو رضاعت اور دودھ کے رشتے سے حرام ہوتے ہیں، جیسے رضاعی ماں اور رضاعی بہن۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس آیت کے نزول سے پہلے اگر تم نے ان عورتوں سے نکاح کر لیا ہے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب وہ نکاح باقی نہیں رہے گا، البتہ اس سلسلے میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔